امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں آپ کی مینٹور کوڈر وائٹ. اور سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان مبارک. آج ہم لوگ ایک نئی سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ کی. اس کے اندر ہم لوگ بہت بیسک سا دیکھیں گے سارا کام, لیکن جو بھی دیکھیں گے اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم اکاؤنٹنگ کا سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کے 5 بیسک ایلیمنٹس ہوتے ہیں. میں کوئی آپ کو تھیوریٹیکل کام نہیں کرواؤں گی. جو ہمارے ایکویشنز ہیں یا جو ہم نے سالو کرنے والا کام ہے صرف وہی کرواؤں گی یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں ہمارے 5 بیسک ایلیمنٹس آف اکاؤنٹنگ, جن میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے ایسٹس, لائبلٹی, اونر ایکویٹی, ریونیو اور ایکسپینسز. یہاں پہ میں نے ان کے ساتھ میں ایک سلیش کے ساتھ ایک الگ ورڈز بھی لکھے ہیں جو کہ ہم لوگوں کو آگے بہت ساری اسٹیٹمنٹس پہ نظر آئیں گے. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. اگر ایسٹس کی جگہ ریسورسز لکھا ہوا ہے تب اس کا مطلب ایسٹس ہی ہوگا. اسی طرح جس طرح لائبلٹی کی کو بیسکلی ہم لوگ لون ہی ہوتا ہے, ہم اس کو ان اکاؤنٹنگ کی جو ورڈنگ ہے ہم اس میں لائبلٹی کہتے ہیں. اونرز ایکویٹی جو ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے, یا پھر ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا اونر کا کتنا شیئر ہے, ہم بیسکلی وہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں. ریونیو ہماری سیلس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ایکسپینس جو ہے وہ ہماری پیمنٹ یعنی کہ جو ہم لوگ کوئی بھی خرچہ جات کر رہے ہیں اپنے بزنس میں وہ ہوتے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کو سب سے جو اکاؤنٹنگ کے ہم لوگوں کا بیسک کام ہوتا ہے نا, وہ اس ایک ایکویشن کو جو ہوتا ہے سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے. یہ ہماری اکاؤنٹنگ کی ایکویشن ہے اور ہم نے اسی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سارا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک نیچے یہاں پہ ٹیبل دیا گیا ہے. اس ٹیبل کو بھی آپ صرف دیکھ لیں اچھے سے, کیونکہ آگے ہم جب انٹریز کریں گے ہمیں بیسکلی 5-6 ایک سٹیپس ہیں جنہیں فالو کرنا ہوتا ہے. ان میں پہلا سٹیپس ہمارا انٹریز کا ہے. انہیں کرتے وقت ہمیں اس ٹیبل کی بہت زیادہ ضرورت پڑنے والی ہے. تو اس ٹیبل کو ابھی ہم لوگ سامنے رکھ کے سارا کام کریں گے, تو اسے ایک دفعہ آپ اچھے سے دیکھ لیں, اسی لیے میں یہاں پہ پاز کر کے ابھی رکھا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اسٹیٹمنٹس دیکھنا. یہ ہماری اسٹیٹمنٹس ہیں جو ہم لوگ جن کی انٹریز کریں گے. انٹریز بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے ایک فارم میں ہمیں کوئی اسٹیٹمنٹ دی گئی ہوگی, اسے ہم لوگوں نے اس فارم میں لکھنا ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے بزنس میں کیا سیل ہوئی ہے, ہم نے کتنا خرچہ کیا ہے یا کیا کام کیا ہے. بیسکلی ہم لوگ کھاتا بنائیں گے ایک قسم کا. تو میں یہاں پہ یہ ٹیبل جو ہے اس طرح رکھا ہوا ہے تاکہ اس ٹیبل کے تھرو ہم لوگ یہ اسٹیٹمنٹس جب انٹریز کریں ان اسٹیٹمنٹس کے تو ہمارے لیے ایزی ہو یہ دیکھنا کہ ہمیں کس طرح کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ٹوٹل ویسے 20 اسٹیٹمنٹس ہیں, اس کے پیچھے بھی لکھی ہوئی ہے. تو ان میں سے میں آپ کو اپروکسیمیٹلی 10 کرواؤں گی یا شاید 5 کروا دوں. اس سے اس لیے کہ ویڈیوز چھوٹی رہیں, لیکن باقی آپ خود کریں گے. اور جب ہم لوگ اس کا نیکسٹ اسٹیپ یعنی لیجرز بنائیں گے تو میں آپ کو ساری اسٹیٹمنٹس دکھاؤں گی, آپ کو ساری پھر سے ایک دفعہ سمجھا دوں گی, اوور ویو کروا دوں گی, لیکن میں آپ کو ساری یہاں پہ سالو کر کے نہیں دکھاؤں گی ابھی. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ پہلے انٹریز کے لیے فارمیٹ چیک کر لیتے ہیں. ہمارا جو انٹریز ہوتی ہے اس کا اندر فارمیٹ ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس طرح کے فارمیٹ کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہوتے ہیں, سوری یہاں پہ کیش نہیں ہے, یہاں پہ ہماری ڈیٹ آنی تھی. ہم لوگ یہ نارمل فارمیٹ ہے جو ہم لوگ اسے پیپر کی حد تک سالو کرتے ہوتے ہیں. ویسے بیسکلی اس کے اندر ہم لوگ ڈسکرپشن وغیرہ بھی ایڈ کر لیتے ہوتے ہیں جو ہم لوگوں کا آفیشیل ہوتا ہے یا پروفیشنلی ہم لوگ کام کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے, ہم پہلی انٹری دیکھ لیتے ہیں. اب پہلی انٹری کے اندر کیا ہے, ہم لوگوں کو ایک دی گئی ہے آن 1 نومبر 2020 مسٹر ریچٹ اسٹارٹیڈ ریڈی میڈ گارمنٹس بزنس ان کراچی, اور انہوں نے انویسٹڈ کتنا کیا ہے, انہوں نے 50 لاکھ جو ہے وہ انویسٹڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, اب جب 50 لاکھ انویسٹڈ کیا ہے تو وہ اس کا مطلب ایک بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں. اب بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہی 50 لاکھ جو ہوگا ان کو ایز اے بزنس کے لیے یہ ایسٹس کاؤنٹ کریں گے ہم لوگ. لیکن اس بزنس کے اندر مسٹر ریچٹ کا جو ہے وہ ایک شیئر ہم لوگ کہہ لیں کہ بن گیا ہے. اب وہ شیئر جو ہے وہ انکریز ہوا ہے, یعنی کہ ان کے پاس اتنا شیئر ہے اس بزنس کا, اور اس بزنس کے حساب سے اگر دیکھیں تو اس بزنس کے پاس اتنے پیسے آ گئے. اب یہ جو پیسے ہیں ان کو ہم بیسکلی کہتے ہیں ایسٹس. اگر ہم لوگوں کے ایک کوئی اونر ہے وہ ایک بزنس کے اندر پیسہ لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس بزنس کے ایسٹس انکریز کر رہا ہے. ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہو جائے, ہم کہہ لیں کوئی ایک چیئر ہے, کوئی پینسل ہے, کوئی لینڈ ہے, کوئی بلڈنگ ہے, کچھ بھی ہے, ہمارا اگر بزنس میں انکریز ہو رہا ہے تو وہ بیسکلی بزنس کے ایسٹس ہوتے ہیں جو انکریز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر ہم بات کریں جیسے یہاں پہ ایک شخص نے کچھ پیسے لگا کے اس بزنس کے اندر سے مطلب کچھ شیئرس خریدے ہیں, جب وہ شیئرس خریدنے کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی اونر ایکویٹی جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے, اس بندے کی اونر ایکویٹی انکریز ہوئی ہے, اور بزنس کے ایسٹس انکریز ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, جب ہمیں اس طرح لکھنا ہے تو ہمیں اس ٹیبل سے صاف ظاہر ہو رہا ہے جب ہمارے ایسٹس انکریز ہوں گے تو ہم انہیں ڈیبٹ کر دیں گے, اور جب ہماری اونر ایکویٹی انکریز ہوگی تو ہم اسے کریڈٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ اسے لکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو ہمیں یہاں پہ جو چیز لکھنی ہے وہ ہے 1 نومبر,
यानी कि वो डेट जिसकी हमें एंट्री करनी है। 1 नवंबर को हमारी एंट्री हुई है इसकी और हमें वो लिखना है लाजमी। अब टाइटल क्या आएगा, अब हम किस चीज़ का काम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं, एक एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं और कौन कर रहा है वो भी। तो जैसे मैंने अभी कहा, ये एसेट्स जो है यहाँ पे इस वक्त हमारा कैश की सूरत में है एसेट्स ही, लेकिन हमें एसेट्स भी डिफाइन करना है कि वो है किस तरह, कैश में है, कोई लैंड के तौर पे है, बिल्डिंग के तौर पे है। एसेट्स वो चीज़ होती है जिनकी लॉन्ग टर्म हमारे पास ना प्रॉफिट होता है, जिसका बेनिफिट होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कैश का हमारा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट रह सकता है अगर हम उस कैश के थ्रू कोई नई चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं या किसी तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिज़नेस में, किसी भी तरह की कोई नया डिपार्टमेंट खोलना चाहते हैं बिज़नेस में, या फिर हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म जो है वहाँ पे प्रॉफिट देगा। ठीक है, अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ पे मिस्टर रेचेट जो है, इनके लिए क्या इंक्रीज़ हो रहा है, इनकी ऑनर इक्विटी इंक्रीज़ हो रही है, यानी इनका कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है, इनके शेयर इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल का वर्ड जो है वो यूज़ करते होते हैं ऑनर इक्विटी के लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बात की है, जब हमारे एसेट्स इंक्रीज़ होंगे तो उन्हें हम डेबिट करेंगे, और जब हमारा ऑनर इक्विटी इंक्रीज़ होगी तो उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। तो ये मैंने टेबल इसीलिए बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, हमारे पास 50 लाख है, तो 50 लाख हम लोगों का कैश था जो हम लोगों ने बिज़नेस में लगाया, और 50 लाख के ही जो शेयर्स थे वो उनके लिए इंक्रीज़ हुए हैं, उनकी ऑनर इक्विटी उतने की ही बनी है। ठीक है, तो ये होगी हमारी पहली जो है वो एंट्री। पहली एंट्री को फिर से देख लें, हमने जब कैश और कैपिटल का लिखना है, यानी डेबिट और क्रेडिट के टाइटल्स लिखने हैं, तो हमें कैपिटल वाला जो है यानी क्रेडिट का जो भी है वो थोड़ा सा टिल्ट करके लिखना है, यानी कि हमें दोनों को इक्वली नहीं लिखना, हमें इसको थोड़ा सा इस तरफ लिखना है ताकि हमें पता लग जाए हमने क्रेडिट का लिखा हुआ है। क्योंकि बाज़ दफ़ा हमारे पास जो डेबिट वाले होते हैं वो 3 से 4 चीज़ें भी आ सकती हैं। जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता है कि उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं लगाए, उन्होंने साथ में कोई कार भी दी है या बिल्डिंग भी दी है, तो हमें यहाँ पे वो भी चीज़ मेंशन करनी थी कि उन्होंने कार जो इन्वेस्ट की है वो कितनी कॉस्ट की थी, जो बिल्डिंग की है वो कितनी कॉस्ट की थी, तो वो हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे देख लेते हैं, हमारी एक ही कंप्लीट होगी। अगर आप चाहें तो इसकी डिस्क्रिप्शन साथ दे सकते हैं, बेशक यहाँ पे नीचे दे दें, बेशक एक अलग से कॉलम बना के दे दें, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना, तो हम लोग नहीं देंगे। सेकेंड है हमारे पास नंबर 2, कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक RS 30 लाख। ठीक है, अब जो 30 लाख है वो हम लोगों ने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हमने सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पे हम लोगों ने डेट लिखनी है नवंबर की। अब इसके अंदर क्या हुआ है, बैंक में हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं और कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो बैंक का एसेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम यहाँ पे बैंक लिखेंगे, यानी हम लोग बैंक में जो डिपॉजिट कर रहे हैं उस चीज़ का। ठीक है, और हम लोग कर किस तरह रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं, तो हम लोग कैश यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब जो अमाउंट है वो इक्वल होनी चाहिए हमारी, यानी कि अगर हम लोगों का डेबिट जो है वो 30 लाख है तो हमारा क्रेडिट भी 30 लाख ही होना चाहिए। अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैं लिख रही हूँ, इस वक्त हमारे पास स्टेटमेंट्स में ये एग्जांपल नहीं है, कि एक बंदे ने कार इन्वेस्ट की है और वो 15 लाख की हमारे पास कार थी। ठीक है, और उसने बिल्डिंग भी इन्वेस्ट की, बिल्डिंग भी दी है एक। ठीक है, और वो हमारे पास 20 लाख की थी। ठीक है, हम लोगों ने इस तरह लिख दिया। अब अगर हम लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि उसका कैपिटल क्या है, यानी कि उस बंदे का, तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का जो इक्वल होगा वो अमाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे, जो कि 35 लाख आएगी। ठीक है, अगर हमारा क्रेडिट, ये हमारे साइड डेबिट की होगी बिकॉज ये हमारे पास एसेट्स हैं, और ये हमारे साइड जो होगी ये हमारे क्रेडिट की होगी। ठीक है, तो हमारा डेबिट इज़ इक्वल टू क्रेडिट होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो हमारी इक्वेशन सही है, यानी हमारे एसेट्स जो हैं वो सही जा रहे हैं। अदरवाइज़ हमारी कहीं ना कहीं गलती होती है, क्योंकि या तो हम लोग कहीं से लोन ले रहे होते हैं, या तो हम लोग खुद से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, या फिर हम लोग की सेल या परचेज़ हुई होती है किसी तरह की, तभी हम कह सकते हैं कि कोई चेंजिंग आई है। अब मुफ्त में ना तो हम कोई चीज़ वो लिखेंगे हमारे बिज़नेस की है, ना हम लोग कोई ऐसी चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमने बात की है कि हमारा कैश डिपॉजिट हुआ है बैंक में और वो 30 लाख का था, तो हमने यहाँ पे वो बेसिकली लिख दिया। अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम वो इसमें से माइनस करें वो 30 लाख, यहाँ दोबारा लिखें कि भाई हमारे पास कैश जो है वो बाकी 20 लाख बच गया है या क्या है, हमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिर्फ बताना था कि हमने कितना जो है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग अगेन हमारी सेकेंड एंट्री भी हो गई है। अब हम लोग थर्ड एंट्री पे आ जाते हैं,
اس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے، اس میں تھوڑا سا ٹرکی ہے، تھوڑی سی ایکسٹرا انفارمیشن ہے، اور وہ ہمیں ایکسٹرا انفارمیشن چاہیے بھی یہاں پہ. پہلے ہم لوگوں نے کیا دیکھ لینا ہے، ڈیٹ لکھ لینی ہے آرام سے. وہ ہمیں پہلے پتہ ہوگا نا کہ ہم لوگوں نے ڈیٹ لکھنی ہے. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے گڈ پرچیز فار کیش RS 80 lakh ایٹ 25% ٹریڈ ڈسکاؤنٹ. یعنی کہ یہ جو پرائز دی گئی ہے یہ ایکچوئل پرائز دی گئی ہے ان گڈس کی ہمارے پاس جو ہم لوگوں نے پرچیز کی ہیں کیش کے اوپر. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس پرائز پہ نہیں ان کو پرچیز کیا، ہم نے اس میں سے 25% جو ڈسکاؤنٹ ہے اسے نکالنے کے بعد جو پرائس آئے گی اس کی انٹری کرنی ہے. اب وہ کس طرح کرنی ہے، پہلے تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے 80 lakh کا جو ہے وہ ہمارے پاس 25% کتنا آتا ہے. تو وہ بیسکلی 20 lakh آتا ہے، تو اس کو اس میں سے مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس 60 lakh جو ہے وہ واپس بچ جائے گا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس 60 lakh بچ گیا. اب ہمیں جو انٹری کرنی ہے وہ 80 lakh کی نہیں کرنی ہے، وہ ہمیں 60 lakh کی کرنی ہے. کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم نے 25% ڈسکاؤنٹ لیا ہے، اتنے کے اوپر ہم نے 25% ڈسکاؤنٹ لے کے چیزیں خریدی ہیں. تو یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، گڈس جو ہے اگین وہ ایک قسم کے ایسٹس ہیں اور یہ لانگ ٹرم ہمیں پروفٹ دے سکتے ہیں. ہم لوگ گڈس کہہ لیں کہ اگر یہاں پہ اس نے کوئی گارمنٹ کی شاپ کریٹ کی ہے تو اس نے کپڑے خریدے ہیں. ٹھیک ہے، اس نے 60 lakh کے کپڑے خرید لیے. اور وہ 60 lakh کے کپڑے جو ہیں اس کے ایسٹس ہیں جو کہ وہ بیچ کے ان سے پروفٹ کریٹ کر سکتا ہے. اب وہ کتنی دیر میں بیچے گا یہ اس پر ہے، ہو سکتا ہے وہ سال میں وہ کپڑے بیچے، ہو سکتا ہے 2 سال میں بیچے. تو وہ جو ہے وہ تب بھی ہمارے پاس لانگ ٹرم ایز اے پروفٹ رہے گا. تو اس لیے ہم لوگ اس کو ایسٹس کنسیڈر کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہاں پہ گڈس لکھنے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ اپنا بیسکلی گڈس ہی جو ہے وہ پرچیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، گڈس اور ساتھ میں پرچیز. گڈس پرچیز ہو گیا، اور کس کی بیس پہ کیا ہم نے ان کو کیش دیا تھا. ہم لوگوں نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اگر یہ کیش کی جگہ ہو سکتا تھا اکاؤنٹ پیبل لکھا ہو، اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ بعد میں پے کریں گے اپنے اکاؤنٹ، مطلب ایک کھاتا ایک قسم کا کہہ لیں کہ ہم لوگوں نے کر لیا ہے، ان کے ساتھ لے لیا ہے، کھاتے میں لکھوا دیا ہے، اور لون لے لیا ہے قسم کا. لون کے بیس کے اوپر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ویسے لون صحیح نہیں ہے، لون کا مطلب ہوتا ہے ہم پیسے لیتے ہیں، یہاں پہ ہم لوگ گڈس لے رہے ہیں تو کھاتا کہہ سکتے ہیں اکاؤنٹ پیبل کا. تو یہاں پہ ہمارا کیش لکھا ہوا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ بھی کیش لکھیں گے. ٹھیک ہے، اور کتنے کا، 80 lakh نہیں 60 lakh. کیوں؟ کیونکہ 25% ٹریڈنگ ڈسکاؤنٹ تھا ہمارے پاس. تو یہاں پہ 60 lakh کے ہم نے لیے. اگین ہمارا ڈیبٹ اور کریڈٹ جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے، ڈیبٹ کریڈٹ سیم ہو گیا. اب اگلی انٹری پہ آ جاتے ہیں، ہماری ایک اور انٹری ہو گئی ہے. اب اس کے اندر بھی ہمارے پاس ایکچولی میری اگلی انٹری میں نے پہلے ہی کر لی تھی، ویڈیو اسٹارٹ نہیں ہوئی تھی تب، تو میں آپ کو ویسے سمجھا دیتی ہوں. اگلی جو ہمارے پاس انٹری ہے وہ یہ ہے کہ نومبر 3 کو ہم لوگوں نے ایک مشینری پرچیز کی ہے، اور وہ 5,50,000 کی مشینری تھی. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک انسٹالمنٹ رہتی تھی، وہ ایکسپینس کی تھی. ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے، وہ بھی ہم نے پے کی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، 50,000 کی وہ انسٹالمنٹ تھی. تو ابھی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، بیسکلی میں یہاں سے ایک غلطی ہو گئی ہے اس لیے میں اس کو کاٹ رہی ہوں. میں آپ کو دوبارہ انٹری کر کے دکھاتی ہوں اس کی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کیا چیز ہے، ہم لوگوں نے 3 نومبر جو ہے وہ لکھ لینا ہے یہاں پہ. اب مشینری جو ہے ہمارے پاس وہ ہم لوگوں نے اس کی لکھ دی، اور یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگوں نے کیش کے اوپر 550 کی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مشینری جو ہے پرچیز کی ہے، اور اس کو ہم لوگوں نے انسٹالمنٹ بھی ساتھ میں 50,000 کی پے کی ہے جو کہ ایکسپینس انسٹالمنٹ تھی. اب وہ ایکسپینس انسٹالمنٹ اگر تو آپ کو یہاں پہ کہیں پہ اوپر دیا گیا ہوتا کہ ہم نے یہ ایکسپینس کی ہے، اس کو ہم لوگوں نے انسٹالمنٹ پہ لے لیا یا کچھ کر لیا، تو ہو سکتا تھا وہ اس سے ریفر کرتا. لیکن یہاں پہ ہمیں جب کوئی ایکسپینس دیا نہیں گیا یا کچھ بھی نہیں دیا گیا، انہوں نے صرف کہا کہ ایکسپینس کی انسٹالمنٹ تھی وہ لوگوں نے پے کر دی ہے، تو ہمارے پاس پیچھے کوئی انٹری بھی ایسی نہیں ہے جو ہم کہہ سکیں کہ اس سے ریلیٹڈ ہے یہ. تو ہم لوگ یہ ایکسپوز کر لیتے ہیں کہ اس مشینری کا ہی کوئی ایکسپینس تھا جس کے بیس کے اوپر وہ ہمیں انسٹالمنٹ کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں نے یہاں پہ کیش کے طور پہ پے کیا ہے. تو ہم لوگوں نے جو 50,000 ہے اس کو ہم لوگ یہاں پہ مشینری کے اماؤنٹ کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ کر دیں گے، اور وہ یہاں پہ ہم لوگ لکھ لیں گے، جو کہ ایکول کر کے ہمارے پاس 6 lakhs بن جائے گا. ہاں، تو ہمارے پاس یہاں پہ 6 lakh بن گیا. اب اگین یہاں پہ میں بتا دوں کہ یہاں پہ 50,000 جو انسٹالمنٹ تھی وہ ہم لوگوں نے یہ سپوز کی کہ وہ مشینری کی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس پیچھے ایسے کوئی انسٹالمنٹ کا ایکسپینس کا کہیں پہ بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہاں پہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ تھی. اگر آپ کو دیا گیا ہو کہ ہم لوگوں نے کوئی 2 نومبر کو کوئی پرچیز کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم انسٹالمنٹ پہ لے رہے ہیں، ہم بعد میں پیسے آپ کو دیں گے، تو ہاں تب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں، تب ہم لوگ یہاں پہ ایک اس کی انٹری بتا سکتے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے، تو ہم لوگوں نے وہ انسٹالمنٹ جو ہے وہ پے کی ہے. اوکے، تو آگے جو ہے ہم لوگوں نے یہ بہت سمپل سی ہے
کہ ہم لوگوں نے 5 نومبر کو ایک کمپیوٹر لیا ہے. پہلے ہم ڈیٹ لکھ لیں گے 5 نومبر, ٹھیک ہے. کمپیوٹر پرچیز بائی چیک RS 50,000, 50,000 کا کمپیوٹر لیا اور وہ ہم لوگوں نے چیک کے طور پہ لیا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ کیا انٹری کریں گے, کمپیوٹر پرچیز اور ہم نے کس کے طور پہ کیا, ہم نے چیک لیا, یعنی کہ ہم لوگوں نے بیسکلی بینک کا کیا کام. تو یہاں پہ بینک کر رہی ہوں کیونکہ ہم لوگوں نے چیک کے طور پہ لیا ہے, ٹھیک ہے. میں نے بینک اس لیے لیا ہے کیونکہ وہ ایزی رہے گا. ہم نے پہلے بھی بینک کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے, کیونکہ جب ہم لوگ لیجرز بنائیں گے تو ہم لوگوں کو زیادہ لیجرز نہیں بنانے پڑیں گے, ورنہ پہ آپ چیک بھی لکھ سکتے ہیں. ہم نے کتنے کا لیا, 50,000 کا, تو ہم لوگ 50,000 لکھ دیں گے یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہ ہوگی ہماری 5th انٹری. اگلی انٹری کیا ہے, ہم نے سولڈ کی ہے گڈس کو اور وہ ہمارے پاس کیش ہے 7 لاکھ کا, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ ڈکریز ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایسٹس جو ہمارے جو گڈس ہیں وہ ڈکریز ہو رہی ہیں, جو ہمارا کیش ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. تو ہم لوگ اس کو کس طرح لکھیں گے یہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ابھی. سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے ڈیٹ لکھنی ہے 6 نومبر کی, 6 نومبر. اب 6 نومبر کو کیا ہوا ہے, ہمارے پاس 2 چیزیں ہو رہی ہیں. اب دونوں جو ہے وہ ہمارے ایسٹس ہیں, گڈس جو ہیں وہ بھی ہمارے ایسٹس ہیں, اور جو کیش آ رہا ہے, کیش کا انفلو ہو رہا ہے, وہ بھی ہمارا ایسٹس ہے, ٹھیک ہے. جب ہمارا کیش کا انفلو ہوتا ہے یا کسی ایسٹ کا انفلو ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ انکریز ہے. اگر وہ آؤٹ فلو ہو تو ہم کہتے ہیں وہ ڈکریز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے گڈس جو ہیں وہ ڈکریز ہو رہے ہیں, لیکن ہمارا جو کیش ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. تو جیسے وہاں پہ لکھا ہے ہم نے ویسے ہی یہاں پہ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم لوگوں کا گڈس جو ہے, یہاں پہ میرا گڈس جو ہے وہ نیچے آنا چاہیے تھا, اور گڈس کی جگہ ہم لوگ سیلس لکھتے ہیں کیونکہ ہم لوگ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو سب سے بیسیکلی پہلے آئے گا کیش, ہمارا انکریز ہو رہا ہے, کتنا انکریز ہو رہا ہے, 70 لاکھ, اوکے. ہاں یس. اور ہمارا اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری سیلز جو ہیں وہ انکریز ہو رہی ہیں. اب سیلز انکریز ہو رہی ہیں تو ہم لوگ اس کو یہاں پہ لکھیں گے. اب یہ کتنی تھی, یہ بھی 70 لاکھ ہی آئے گا کیونکہ ہم نے اتنی کی سیلز کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہماری ہوگی 6 نومبر کی انٹری. اب اگلی انٹری دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس اگلی انٹری کیا ہے, نومبر 10 کو ہم لوگوں نے گڈس پرچیز کیے ہیں فرام XYZ کمپنی, اور وہ کتنی اماؤنٹ پہ لکھی ہوئی ہے اور کتنے % ٹریڈنگ ہمارے پاس ڈسکاؤنٹ ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال سے آپ کر لیں گے. اگلی جو ہے ہم لوگوں نے ڈسکاؤنٹ کے اوپر ہی سولڈ کی ہے, تو یہ بھی میرے خیال سے آپ لوگ کر لیں گے. ہمیں ایکچوئل پرائس نہیں, ہمیں سولڈ والی پرائس ود ڈسکاؤنٹ لکھنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگین ہم لوگوں نے ایک اماؤنٹ پے کی ہے, تو یہ آپ باقی جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں. نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے میں آپ لوگوں کو ان کی سب کی انٹریز کی ہوئی دکھا دوں گی, ایک دفعہ سمجھا دوں گی, ٹھیک ہے. تو ایک دفعہ میں پوسٹ کر رہی ہوں ایک قسم کا, تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے سکیں. آئی ہوپ سارا کا سارا کلیئر ہو اس وقت, ٹھیک ہے. تو پھر میں باقی بھی آپ کو انٹریز دکھا دیتی ہوں. ٹوٹل 20 انٹریز ہیں, دیکھ لیجئے گا. اور جو سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے گا, وہ میں آپ کو کروا دوں گی اسپیشل الگ سے.